مومن اور ایک کافر کہ موت کے وقت کے اور بعد کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت ایک بندہ مومن دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، نازل الیہ من السماء ملائکہ، فرمایا تو اس پر آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کے چہرے اتنے چمکدار ہوتے ہیں جیسے سورج چمک رہا ہو۔ فرمایا ان کے ساتھ جنتی کفن بھی ہوتا ہے، جنتی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ وہ اتنے ہوتے ہیں کہ حد نظر تک یہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، اس مردے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اب بدن سے باہر آ جانا، کس طرف جانا ہے؟ کہتے اپنے رب کی بخشش کی طرف اور رب کی رضا کی طرف۔ سرکار نے فرمایا وہ روح اتنی آسانی سے باہر آ جاتی جیسے برتن سے پانی باہر آ جاتا ہے، آسانی کے ساتھ، کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام اس روح کو پکڑتے ہیں، فرشتے فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور فرشتے پکڑتے ہیں، جنتی کفن بھی پہنا دیتے ہیں، جنتی خوشبو بھی لگا دیتے ہیں۔ کہتے وہ روح جدھر سے گزرتی ہے وہاں خوشبوؤں سے سارے ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ جس کے پاس سے گزرتی وہ کہتا ہے یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے دنیا میں اس بندے کا جو سب سے اچھا نام ہوتا ہے وہ نام بتا کے اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چلتے چلتے وہ اللہ کے دربار پہنچ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میرے بندے کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ دو، اور اس میرے بندے کی روح کو دوبارہ قبر میں لوٹا دو، کیونکہ میرا وعدہ ہے جہاں اس کو میں نے سپرد کیا وہیں سے قیامت والے اس کو اٹھانا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس بندے کے قبر کے اندر فرشتے آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دو سوال یہاں اور ہے بخاری میں اور باقی روایات میں اور ہے۔ بخاری شریف میں یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں بتا دنیا میں تو سرکار معظم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور ادھر میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جن کو تمہاری طرح مبعوث کیا گیا تو دنیا میں ان کے بارے کیا کہتا تھا۔ اب وہ تو دیوانہ تھا، دنیا میں بھی سرکار کا کلمہ پڑھتا رہا، سرکار کی نعتیں سنتا رہا، آپ کی شانیں سن کے مسکراتا رہا، سبحان اللہ کہتا رہا۔ وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جن کے بارے پوچھتے ہو وہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سارے مکمل ہو جاتے ہیں نا، فرشتے کو سوال کر دیتے ہیں، کہتے یہ بتا تجھے یہ پتہ کیسے چلا ہے؟ پتہ کیسے چلا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن پر ایمان میں لایا ہوں، میں نے قرآن کے احکامات کی تصدیق کی ہے، اس لیے مجھے یہ سب پتہ چل گیا ہے۔ تو جس بندہ یہ جواب دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دیا جاتا ہے، جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر میں ایک سونی نورانی چہرے والا سفید خوبصورت خوشبو والے کپڑوں والا بندہ داخل ہوتا قبر میں۔ وہ قبر میں آ کے کہتا ہے وہ قبر والے تو خوش ہو جا، آج ہی کے دن کی خوشخبری کا وعدہ اللہ نے تجھ سے کیا تھا۔ مردہ جواب کہتا من انت، آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے آپ اتنے خوبصورت چہرے والے کون ہیں؟ آپ کے چہرے سے تو خیر ہی خیر نظر آ رہی ہے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا جب یہ کہتا نا، تو آگے وہ جواب دیتا قبر میں آنے والا، کہتا انا اعمالک الصالح، میں تیری نیکیاں ہوں جو تو نے دنیا میں کی ہیں، جو تو نے اللہ پر ایمان لایا، مدینے کے تاجدار پر ایمان لایا، تو نے صحابہ سے محبت کی، اہل بیت کی تکریم و عزت کی، تو نے جو دنیا میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جہاد کیا، تلاوت قرآن کی، درود و سلام پڑھا، پر تو نے دنیا میں جو جو نیکیاں کی ہیں میں وہ تیرے سامنے آ گیا ہوں۔ یہ ہے مومن کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ قبر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جب مل جاتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت جلدی قائم ہو، جلدی قائم ہو تاکہ میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کافر کے موت کا وقت آتا ہے اس کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں، جہنم کے ٹاٹ لے کر آتے ہیں، جہنمی لباس لے کر، کالے چہرے، سیاہ چہروں والے، وہ اتارتے نگاہ ہوتے ہیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں، روح اندر بھاگتی پھرتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں خبیث روح باہر نکل، اور کس طرف؟
اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف، اس کے عذاب کی طرف بحرہ۔ اس کو بہر بڑی مشکل سے نکالا جاتا ہے، نکالنے کے بعد فرشتے پکڑ کے اس کو وہ جہنمی لباس پہنا دیتے ہیں اور وہ جہاں سے گزرتی بدبو پھیل جاتی ہے۔ لوگ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون سی خبیث روح ہے؟ فرشتے جواب میں دنیا میں اس کا وہ نام بتاتے ہیں جو دنیا میں سب سے برا نام ہوتا ہے، اس نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ پھر آگے جس وقت آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، اللہ فرماتا ہے اس کو مقام سجین میں لکھ دو اور اس کو واپس لوٹا دو۔ اب قبر میں اس کی روح بھی آتی ہے، اس سے بھی سوالات ہوتے ہیں، وہ ہر سوال میں کہتا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کیا ہوگا۔ کافر جو ہے اس کو کسی سوال کا جواب نہیں آئے گا، اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں یہ جھوٹا ہے، اور اب اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جہنمی لباس پہناؤ۔ جہنمی لباس پہنا دیا جاتا ہے، پھر اس کی قبر میں جو بندہ آتا ہے وہ بڑے برے چہرے والا، برے کپڑوں والا، گندی بو والا، اور وہ بھی آ کے کہتا ہے آج کے دن کا وعدہ تھا، خوشخبری ہو تجھے۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرے جو منہ سے شاری شر ٹپک رہا۔ وہ کہتا ہے انا عملک الخبیث، میں تیرا گندا عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے، اب بھگت اس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شریعت کی روشنی میں عمل کریں، شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں۔